كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بات دوستو بزرگو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم جس سرزمین پر بیٹھے ہیں وہ بڑی مقدس سرزمین ہے۔ اس سرزمین کو بلد الامین کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں شہر کتنا بڑا مقدس ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس شہر کو ہی بسایا ہے کہ جہاں بیت اللہ یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے، اور بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی سب سے بڑی جگہ ہے۔ جو بھی انسان بیت اللہ میں آئے گا اس کو برکت ملے گی، اس کو ہدایت ملے گی۔ کہ قدم قدم پر آدمی سوچے کہ میں اپنے شہر احمد آباد میں یا سدھ پور میں یا اپنے انڈیا میں نہیں ہوں۔ آپ جگہ جگہ پر مکہ المکرمہ میں آپ کہیں بھی آپ گلی میں چلیں گے تو اکثر جگہ پر لکھا ہوا ہے اتق اللہ انت فی حدود الحرم، کہ تو اللہ سے ڈر، تو حدود حرم میں ہے، حرم کے حدود میں ہے۔ اور جگہ جگہ پر لکھا ہے وذکر ربک اذا نسیت، یہ جگہ جو ہے وہ غفلت کی جگہ نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔ کہ 24 گھنٹے تو ذاکر بن کے وقت گزار، غافل بن کے مت گزار۔ غفلت موت ہے۔ ایک انسان گھر پر غفلت کرے وہ بھی غلط چیز ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو بیت اللہ میں بلایا ہے، اور ہمارا جو ہوٹل ہے صفا ٹاور بالکل بیت اللہ کے سامنے ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی اذان، بیت اللہ کی نماز، ہم اذان سنیں، نماز پڑھیں امام حرم کے پیچھے۔ لوگ ترس رہے لیکن دور سے آ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں قریب، بالکل قریب اللہ پاک نے، بلکہ حرم کی اذان ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، حرم کی نماز، امام کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے بھائی، کیونکہ غفلت ہے۔ اب تو ہمارا حج ہو چکا، اور حج کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دل کی کیفیت ہم سوچیں کہ ہمارا وقت زیادہ تر کہاں گزر رہا ہے۔ یہ ہوٹل چاہے کتنے 5 اسٹار ہوٹل ہو، 7 اسٹار ہوٹل ہو، یہ صرف ضرورت کے لیے ہے۔ کبھی بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، آدمی کو تھوڑا لیٹنے کی ضرورت ہے بس، ورنہ اصل جو ہم آئے ہیں وہ حرم کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے آئے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بیت اللہ پر اترتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 60 للطائفین، کہ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 للمصلین، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 للناظرین، اور 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر اترتی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین سعید المسیب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہے، کہ جو انسان بیت اللہ کو ایمان و تصدیق کے ساتھ برابر بیٹھا بیٹھا دیکھے، ایمان و تصدیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ایمان کا اقرار کرتے ہوئے، ایمان کامل کے ساتھ، تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا آج کی اس کی ماں نے جنا ہو۔ صرف کعبۃ اللہ کو ایمان و تصدیق کے ساتھ دیکھنے پر اتنے بڑے فضائل ہیں۔ ہم نے تو بیت اللہ کو دیکھا بھی ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کیا، بیت اللہ میں نمازیں پڑھ لگے ہیں۔ جب آپ لوگ ایئرپورٹ پر آئے تھے، ایئرپورٹ پر احمد آباد کے یا بمبئی کے، تو بہت سے رشتہ دار آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے آج تک کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا۔ ان کی بڑی تمنا تھی، بڑی امیدیں تھی، کاش ہم بھی اللہ کے گھر کو دیکھتے، اور ان تمام نے آپ سے دعا کی درخواست رکھی۔ بڑے بڑے علماء آپ کے شہر کے ائمہ آپ کو ملے کہ آپ جا رہے ہیں بیت اللہ میں، ہمارے دعا کرنا اللہ پاک ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرماوے۔ سب لوگوں کو تمنا ہوتی ہے، بلکہ کتنے غریب لوگ تو اپنے آنکھوں میں آنسو بہاتے، جب ہم ایئرپورٹ میں انٹر ہوئے تو ان کی آنکھیں بہہ گئی کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دیتا، میں بھی جاتا۔ اب اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، اور ہمارا وقت کیسا گزر رہا ہے۔ دن بدن ہم اب گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، گھر کی طرف ہمارا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، تو ہمارا زیادہ وقت بلڈنگ میں لگتا ہے، ہمارا زیادہ وقت حرم میں لگتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی اس چیز کو دیکھے،
حالانکہ بلڈنگ میں تو آدمی صرف تھوڑی دیر آرام کرتا، کھاتا پیتا، باقی اس کا سارا وقت حرم کے حدود میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن حرم میں گزرتا، بیت اللہ کے اطراف میں گزرتا، اور آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا، بیت اللہ کو دیکھتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ ہمارا وقت قیمتی بنے، آج ہمارا وقت ہوٹلوں میں ادھر ادھر گزر رہا ہے، بالکل لا یعنی میں، بلکہ حرم کے قریب ہونے کے باوجود بھی بہت سارے حاجی فجر کی نماز اپنے کمرے میں پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ مجھے پروردگار عالم نے اپنے گھر میں بلایا، تب بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ آدمی کو تہجد پڑھنی چاہیے، آپ کو تو حرم ملا، پوری رات حرم میں رہنا چاہیے۔ تہجد میں کیا اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے، یہ حج کے موقع پر بڑے بڑے ابدال آتے ہیں، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے مجدد، اہل اللہ، دنیا کے بڑے بڑے اکابر تشریف لاتے ہیں، اور وہ تہجد کے وقت اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم آرام کرتے ہیں۔ ہمارا جیسا وقت یہاں گزرے گا نا، ایسا وقت ہمارا گھر پر گزرے گا۔ یہ ہماری زندگی بدلنے کا سب سے بڑا پوائنٹ ہمارا حج ہوتا ہے۔ اس ہم بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور عطا فرما، حج مبرور عطا فرما، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا نہیں ہے کچھ۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ہم مینا میں گئے، عرفات کے میدان میں اللہ سے مانگا، وہی عرفات کا میدان جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد جبل رحمت کے قریب آپ نے اپنی امت کے لیے 6 گھنٹے مسلسل دعا فرمائی۔ اپریل کی دھوپ، اپریل کا مہینہ ہے، موسم گرما ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کے پیچھے کوئی آرام نہیں، آپ کے اوپر کوئی سایہ نہیں، اور آپ نے نہ کوئی کھایا ہے نہ کوئی پیا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں، کیا روزے کی حالت میں نے ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ام فضل نے اللہ کے نبی کو پیالے میں دودھ پیش کیا۔ ام فضل اللہ کے نبی کی چچی، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ جب صحابہ کو معلوم پڑا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں ہے، وہ عرفات کے میدان میں ہم نے کیسا وقت گزارا، مینا میں ہم نے کیسا وقت گزارا، ہم مینا میں کیسے لڑے، پانی کے بہانے، ٹوائلٹ کے بہانے، کھانے کے بہانے، چلنے کے بہانے، اور ہماری زبانوں پر شکایتوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کتنا چلنا پڑتا ہے، حالانکہ حج میں جتنا آدمی تھکتا ہے اتنا اجر ملتا ہے، آدمی کو جتنا مجاہدہ پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اور حاجی کس کو بولتے ہیں کہ حاجی تو میلا کچیلا ہوتا ہے، اور حج کا نام ہی تھکنا ہے۔ لیکن چونکہ میں اور آپ سہولتوں کے عادی ہوتے ہیں، تو سہولتیں کے عادی ہونے کی وجہ سے ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل نہ حرم میں لگا، نہ مینا میں لگا، نہ عرفات میں لگا۔ مزدلفہ کی رات میں تھوڑی سی تکلیف پڑی پانی وغیرہ کی، تو ہم نے ہائے ہائے کی، اور رمی جمرات کی قربانی کے کرنے کے بعد، حالانکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب طواف زیارت کرنے آپ مکہ المکرمہ میں آئے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن آپ نے ظہر کی نماز اپنے کعبۃ اللہ میں نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے مینا میں آ کر پڑھی، تاکہ میری امت طواف زیارت کے بعد سیدھی مینا میں آ جائے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی سنت ہے یوں کر کے ہوٹلوں میں آ کر آرام کیا، ہوٹلوں میں آ کر قربانیاں کی، ہوٹلوں میں آ کر اپنے حلق کو کروایا، لیکن اتنی سہولتوں کے میور آپ عادی بن چکے ہیں۔ حالانکہ آدمی کو زندگی میں بہت کم ایسے مواقع نصیب ہوتے ہیں جن کو حج کے مکمل 5 دن، بڑے بڑے دیندار لوگوں نے 12ویں کو مکمل حج ہو جاتا ہے، لیکن تب بھی 12ویں کو واپس نہیں آئے کہ بھائی چلو 13ویں کی بھی رمی کر لے۔ حالانکہ 13ویں کی رمی کرنا کوئی ضرور نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ 13ویں کی رمی کر کے آئے۔ ہمارا حج تو ہو چکا، اب ہمارا حج مبرور ہوا کہ نہیں، وہ اس کی نشانی کیا؟ بہت بڑے اللہ والے مولانا قاسم رضا نانوتوی فرماتے ہیں، جب انسان حجر اسود کو حج کے بعد بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد آدمی کی ساری روحانیت حجر اسود کو چپک جاتی ہے۔ آدمی کی فطرت میں اگر نیکی ہوتی ہے اور آدمی کی فطرت میں اگر خوبیاں ہوتی ہیں تو حج کے بعد آدمی کی خوبیاں بڑھ جاتی ہیں، آدمی کا مزاج نیکی والا بن جاتا ہے۔ اور اگر آدمی کی فطرت میں اگر شرافت نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو حج کے بعد آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اس کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ حج کے بعد جیسے آدمی ماہ مبارک کے مہینے میں آدمی کتنا پابند ہوتا ہے، لیکن عید الفطر کے بعد آدمی کیسا غافل ہو جاتا ہے۔ حج کے بعد ہمارے حجاج کرام غافل بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے میرے بھائیو۔ ایک حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ جب نیکی کا اتنا بڑا اجر ہے، ایک صدقہ، آپ 1 روپیہ کا صدقہ کرو، 1 ریال کا، انڈیا کے 24 گنو تو 24 لاکھ روپیہ 1 ریال کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ 100 روپیہ صدقہ کرو تو 24 کروڑ اگر آپ نے 100 ریال صرف صدقہ کیا ہے تو ہمارے ملک کے حساب سے
24 करोड़ सदका करने का आपको अजर मिलेगा। लेकिन हमारा दिल न सदके की तरफ माइल होता है, बल्कि हमारा काम, मेरे भाई, इसलिए हम अल्लाह से डरने की जरूरत है कि हज मबरूर की सबसे पहली अलामत यह है कि हज के मुकम्मल होने के बाद हमारी जिंदगी चेंज हो जाए और हमारी जिंदगी में आमल की रब्बत पैदा हो जाए। पहले हम नमाजों में कमी थी, हज के बाद हमारी जिंदगी में नमाजों में पुख्तगी आ जाए। सुन्नतों में कमी थी, हम सुन्नतों के पाबंद बन जाए, फराइज के पाबंद बन जाए, हम सच बोलने वाले बने, हमारी मिजाज में नरमी आ जाए। हम घर पर जावे तो हमारे बच्चे हमको देख कर कहे, अब्बा तुम तो बहुत दीनदार बन के आए हो। अब्बा की तहज्जुद, अब्बा का तकवा और अब्बा की नरम जबान और अम्मी की नरम जबान, हमारे अखलाक देकर हमारे बच्चे मुतासिर हो। हज में आने के बाद हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया तो मेरे भाई तो बहुत बड़ी एहसास की जरूरत है। इसलिए आदमी जितनी बड़ी बड़ी होटलों में रहता है ना, आदमी का दिल ज्यादा माइल होता है दुनिया। हम यहाँ मादियत बनाने नहीं आए, हम तो यहाँ रूहानियत बनाने आए हैं। और रूहानियत होटलों में नहीं बनती, मादियत तो होटल में बनेगी, रूहानियत तो अल्लाह के घर में बनती है, अल्लाह के घर में बनती है। चाहे वो टूटा झोंपड़ा क्यों न मिले, बस अल्लाह का दर मिल जावे। कितनी अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। कैसा लोग तवाफ करते हैं। हम तो करीब रहने वाले दिन में 100 तवाफ, दिन में 10 तवाफ, 15 तवाफ, 20 तवाफ, 25 तवाफ, क्योंकि आपको पता है कि जोहर के बाद मजमा कम होता है, पूरा मजमा खाने के अजीजा में चला जाता है। आप ऐसे वक्त में आराम न करें, बल्कि हरम में जाकर इसकी कदर करके अपने तवाफ को ज्यादा करें। आपको पता होता है किस वक्त मजमा ज्यादा होता है, किस वक्त कम होता है। तो ऐसे वक्त में होटल हमारी जितनी करीब होगी, इतना अल्लाह के सामने हमारी पूछ भी ज्यादा होगी। अगरचे सारे के सारे तवाफ भाई नफल है, लेकिन अल्लाह का जो कुर्ब मिलता है वो फराइज से तो मिलता है, अल्लाह का कुर्ब नवाफिल से मिलता है, नफल नमाजों से मिलता है, नफल तवाफों से मिलता है। और हज के मौके पर हमें अल्लाह का कुर्ब मिला तो हमारी जिंदगी बन गई। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह न मिला तो कुछ भी न मिला। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वलिल्लाहि, हम तो अल्लाह तेरी मुलाकात में आए हैं, परवरदिगार आलम हम तेरी मुलाकात में आए हैं। कि बंदा तो हज में अल्लाह की मुलाकात में आता है। अल्लाह हम तो तेरी मुलाकात में आए हैं। अल्लाह तू कहा है, तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन को रात करना, कभी इससे बात करना, कभी इससे बात करना। हरम में आने के बावजूद भी हमारा दिल हरम में न लगे, हमारा दिल तवाफ में न लगे, हमारी मस्तूरात का दिल हरम में न लगे। 24 घंटे फोनों से बातें हो रही हैं और वीडियो कॉल हो रहे हैं और गैर महरम मर्द बैठा है और मियाँ बीवी होटल के किनारे पर आ गए। यहाँ भाई पर्दा तो फर्ज है। हम कौन से शहर में बैठे हैं? ये मक्कतुल मुकर्रमा है, ये बलद अमीन है, ये अल्लाह तबार, यह हर सबसे बड़ी जियारत की जगह बैतुल्लाह है। हर नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है, हर सहाबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है। हर नबी हर जगह नहीं गए, लेकिन बैतुल्लाह में हर नबी ने तवाफ किया है। सबसे बड़ी जियारत की जगह बैतुल्लाह है। हमारा दिल बैतुल्लाह में लगा हुआ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 53 साल आपके मक्कतुल मुकर्रमा में गुजरे हैं। आप यहाँ पैदा हुए, आपने देखा होगा मक्तबा मक्कतुल मुकर्रमा, आप जो है मरवा पहाड़ी के सामने, वहाँ अब्दुल मुत्तलिब का मकान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम वहाँ पैदा हुए और पैदा होने के बाद यहाँ से ताइफ के आगे बनु साद की बस्ती है, हलीमा सादिया का मकान है, वहाँ आप 2 साल 4 साल आपने वहाँ गुजारे, फिर 25 साल आपने वहाँ गुजारे। आपका निकाह जब खदीजा से हुआ था, हजरत खदीजा 40 साल की बेवा औरत थी और हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र थी। तो इस वक्त आप हजरत खदीजा के मकान में मुंतकिल हुए। बिल्कुल गज्जा रोड पर आप चले जाओ तो वहां खदीजा का मकान था, जहाँ कबूतर वहां दाना खाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने की, आप तो बैतुल्लाह के करीब है। पूरा मक्का उस तरफ है, आप सफा पहाड़ी के करीब है। सफा पहाड़ी से लेकर पूरी सफा पहाड़ी, फिर सफा पहाड़ी से लेकर इस तरफ जबल मुक़व्विस, इसके बाद बनी अबी आमिर, और इसके बाद मेरे भाई जन्नत माला, और इस तरफ हमारा सफा, इस तरफ शामिया पहाड़ी, और इस तरीके पर पूरा का पूरा जन्नतुल माला है, सब अभी तालिब की घाटी है। ये वहाँ पूरा का पूरा मक्का था। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अक्सर साल आपके यहाँ गुजरे हैं। यही वो गारे हिरा जो आपने जियारत की है। मेरे नबी को 40 साल में वहाँ नबूवत मिली। सबसे पहले कुरान करीम की वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वही आई, और आप जिब्राइल को सबसे पहले आपने अस्ली हालत में वहाँ देखा। इतना बड़ा फरिश्ता, हज़रत खदीजा बदन से जिस्म में भारी थी, अपने घर से चलते चलते गारे हिरा पर पहुंचती और अल्लाह के नबी का टिफिन पहुंचाती थी। ये सारी के सारी मकाम जियारत को देकर हमें इबरत करना है, खाली चक्कर लगाने नहीं है कि हम सिर्फ जिस सरजमीन पर आए हैं, हमारे 40-42 दिन हमारे पास मौका है और हमने कितना खर्चा किया है। 7 लाख 6 लाख 6.5 लाख हमने खर्चा किया है,
اور ہمارا ایک ایک دن کتنے پیسوں میں پڑتا ہے. ہمارا ایک ایک دن کیا ہمارا وقت غفلتوں میں گزرتا ہے؟ ہمارا وقت صرف بلڈنگوں میں گزرتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں یا ویڈیو کالنگ میں گزرتا ہے، یا میرا وقت اللہ کی عبادت میں لگتا ہے؟ یہ 40 دن ہماری زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ ہو. دوبارہ ہمیں عرفات کا میدان ملے نہ ملے، اب تو چلا گیا. دوبارہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کا موقع ملے نہ ملے، اور اس صفا مروہ کی سعی کا موقع ملے نہ ملے، اللہ نے جتنا وقت ہمیں دیا ہے اس وقت کو ہم غنیمت جانیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا اور آپ کو کہا اللہ کے نبی آپ پڑھیے، تو آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. آپ نے جب جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا تو آپ گھبرا کر واپس آئے. گھبرا کر کہا گئے اپنی بیوی خدیجہ کے مکان میں آئے، اور ایک مشہور جملہ ہے زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. نبی کا ڈرنا یہ کوئی نبوت کے منافی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے، ولم يعقب، اتنے ڈر کے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ گھبرائے نہیں. اللہ کے نبی کو بدن میں بخار آ گیا. حضرت خدیجہ 40 سال کی بڑھیا، اس وقت ان کی 55 سال کی عمر ہو چکی تھی، بڑی تاجرہ تھی، مکہ کی شریف امانت دار عورت تھی. اس نے اللہ کے نبی کو تسلی دی اور یہ جملہ کہا واللہ لا یخزیک ابدا، اے میرے پیارے شوہر اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. پھر اللہ کے نبی کا کیریکٹر اپنی بیوی نے کھولا، اے میرے پیارے شوہر انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل، آپ کی وہ ساری کی ساری خوبیاں ہیں. آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں. اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. لیکن اللہ کے نبی کا سونا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے فوراً کلام اللہ کی دوسری وحی اتاری حضرت خدیجہ کے مکان میں، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا. قم قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی کھڑے ہو جاؤ. قم فانذر، اور کھڑے ہوتے ہی میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. وربک فکبر، آپ کے رب کی بڑائی کو بیان کرو، آپ کے رب کی طاقت کو بیان کرو. قم قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی جی سورج بھی سوتا نہیں ہے اور چاند بھی سوتا نہیں، آپ سو گئے. اللہ کے نبی سایت نازل ہونے کے بعد آپ اٹھ گئے. بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، آپ نے کہا یہ خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، یہ خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے. نبوت کے بعد اب ذمہ داری میری آ گئی ہے، اب آرام کے دن چلے گئے. ان قطب ایام النوم والراحہ، آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے، اور آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، اور آپ نے کہا خدیجہ چاروں طرف بت ہے، بیت اللہ میں 360 صنم تھے، مکہ میں ہر گھر کے اندر بت تھا، لات اور عزا اور منات بڑے بڑے مکہ میں بت تھے، سارے کے سارے مشرکین تھے یہاں. تو آپ نے کہا خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. اے خدیجہ یہاں میں توحید کا پیغام کیسے سناؤں گا؟ چاروں طرف باطل ہے، چاروں طرف صنم کا ماحول ہے، صنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ اسی وقت جب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب، اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بات حضرت خدیجہ نے مانی. اتنی مانی حضرت خدیجہ نے، مکہ کی مالدار ترین تاجر عورت، اپنا سارا مال اللہ کے نبی کی محنت پر لٹا دیا. چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ گھر میں کھانے کے فاقے آئے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے گھر پر پہنچے تو گھر میں رونے کی آواز آئی. پوچھا گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں گھر میں ہم فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے، اور ہمارے بھوک کے آپ کی چاروں کے چاروں بیٹیاں رو رہی ہے، رقیہ بھی، زینب بھی، ام کلثوم بھی، اور آپ کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. بھائیو کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے ہوٹل میں کبھی کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، میں نے اتنے پیسے دیے تھے کھانا، ہم یہاں کھانے پینے نہیں آئے، کھانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کا تعلق ہے. ہم سدھ پور میں اور اپنے علاقوں میں کھانا بہت اچھا کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، کھانا ملے نہ ملے، کھانا صرف ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اصل ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بن جائے. اللہ کے نبی گھر پر نہیں گئے، صفا پہاڑی پر ہے جہاں ہم
کرتے ہیں صفا مروا کی سعی. جبرائیل کی ملاقات ہوئی اور جبرائیل کو یوں کہا یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر. اے جبرائیل اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جان مبارک ہے. آج میرے گھر پر میری بچیاں موجود ہیں لیکن میرے پاس مٹھی جو بھی موجود نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے. آپ کو صداقت امانت آپ کی دو صفتیں پورے عرب میں ہائی لائٹ ہوئی صادق الامین. لیکن جب آپ کو نبوت ملی یہی صفا پہاڑی پر آپ چڑھے ہیں اور آپ نے علانیہ تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. صرف مکہ میں آ کر بھائیو اپنا طواف ہم بیت اللہ کا احترام کریں بیت اللہ میں, لیکن اپنا وقت کا شیڈول بناوے کہ ہماری پوری بلڈنگ میں کوئی انسان بے نمازی نہ بنے, کوئی انسان کمرے کے اندر نماز نہ پڑھے, سارا کا سارا مجمع جماعت سے نماز پڑھنے والا بنے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے. ایک میرا کا اسٹوڈنٹ مجھے ملا بس کے اندر عزیزہ کی بس میں کہ مولانا آج میرا آیا 22واں دن ہے, میں نے 7 کلام پاک ختم کیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے 7 کلام پاک. ہم سوچے ہم نے کتنی تسبیحات پوری کی, ہم نے اللہ کے صفات نام کتنی مرتبہ پڑھے, ہم نے منزل کتنی مرتبہ پڑھی, ہمارا قرآن کے پارے دن میں کتنے ہوتے ہیں. ہم تو نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں نہ کوئی بزنس کرتے ہیں, نہیں کہ ہم جاب کرتے ہیں, ہم پورا دن فری ہیں. ہمارے دن میں طواف کتنے ہوتے ہیں اور طواف کن کیفیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. خالی چکر لگانے کا نام طواف نہیں ہے. طواف کرتے کرتے آدمی کی آنکھوں میں آنسو برسے, آدمی کی دل کی کیفیت بدلے. کس کے گھر کا طواف ہو رہا ہے؟ جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اس گھر کی بڑی بڑی کارگزاریاں ہیں. وہ طواف کرنے والوں پر کیسے کیسے لوگوں کے قدم مبارک پڑے ہیں. میں اس گھر کا طواف کر رہا ہوں, وہاں تو حجر اسود بھی ہے, وہاں تو ملتزم بھی ہے, باب کعبہ بھی ہے, اس طرف پرنالا بھی ہے, اس طرف رکن یمانی بھی ہے اور یہ متاب بھی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا قبولیت کے مقامات پر میں باتیں کرتا ہوں, کہ میں ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو بیت اللہ کے فوٹو بتاتا ہوں. آدمی اس سے حرکتیں کرتا ہے. اللہ معاف کرے میرے بھائیوں, کتنے لوگوں کے حج برباد ہو جاتے ہیں, کتنی لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, اور کتنے حاجی کھانے پینے کی بنیاد پر جھگڑوں میں آ جاتے ہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے, ہمارا کام صرف اللہ کا تعلق ہے. جس دن ہمارا طواف ودا ہوگا ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور مدینہ منورہ سے ہماری واپسی ہوگی. ہم سامانوں کے چکر میں اپنی بیگوں کو تولاتے ہوں گے, لیکن کبھی یہ تو سوچے کہ میرا اعمال نامہ تو آخرت میں تولنے والا ہے. مجھے تو ٹور نے یوں کہا ہے کہ 20 کلو وزن آپ کو اتارنا ہے. یہ تو میرا سامان ہے. کیا میں نے اپنے اعمال کا کوئی وزن بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ کہ میرے اندر اخلاص آیا کہ نہیں آیا؟ کہ میری عبادت میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا؟ کہ میرا آنکھوں کا دیکھنا بدلا کہ نہ بدلا؟ میری زبان کے بول بدلے کہ نہ بدلے؟ میرا کانوں کا سننا بدلا کہ نہ بدلا؟ کہ میری مزاج میں نرمی آئی کہ نہ آئی؟ آدمی اس کا احتجاج کرے. اللہ کی قسم وہ دن قریب ہے جس دن ہم جدہ سے ایئرپورٹ پر بیٹھیں گے, ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوں گے. ہمیں تو فکر تو ہوگی کہ بچے ملیں گے, رشتہ دار ملیں گے, لیکن اس کا تو احساس ہوگا کہ دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ اللہ ہم نے تیرے گھر کی بڑی ناقدری کی. تو نے ہمیں حرم بھی دیا, تو نے ہمیں متاب بھی دیا, تو نے ہمیں صفا پہاڑی بھی دی اور مروہ بھی دی, تو نے آسانیاں بھی دی, تو نے بیت اللہ کے سامنے ہم نے ہوٹل. کوئی غریب اتنے بڑے مہنگے ٹور میں نہیں آ سکتا, یہ تو امیر لوگ ہی آ سکتے ہیں, لیکن تب بھی ہم نے قدر نہ کی. آدمی اس وقت روئے گا لیکن رونا کوئی کام نہیں آئے گا. اس سے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے 53 سالہ زندگی میں آپ نے محنت کی. آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور پورے مکہ کے قبیلے والوں کو بلایا, اور بلا کر آپ نے سب سے پہلے عہد لیا, اے میرے قبیلے والوں, اگر میں تم سے ایک بات کروں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے دشمن جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو چونکہ اللہ کے نبی تو صادق تھے, آپ تو امانت دار تھے, تو کہاں ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے. ہزاروں بار تجربہ آپ کی سچائی کا ہو چکا ہے. پھر آپ نے عہد لینے کے بعد پھر آپ نے دعوت دی, اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ لا الہ الا اللہ یہ بیت اللہ ہے, یہ توحید کا مرکز ہے. یہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. بتوں کا ماحول تھا نا, بتوں کا زمانہ تھا, تو فوراً اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. ارے آپ تو کیسی بات کرتے کہ عجیب تعجب کی بات, آپ نے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک ہی خدا بنا لیا. اور سب سے پہلے مخالفت آپ کے انکل اور آپ کے چچا ابو لہب نے کی, اور ابو لہب نے یوں کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد, اے محمد تیرا ناس ہو. نعوذ باللہ, کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب گھر سے ہی مخالفت شروع ہوتی ہے تو اوروں کو مخالفت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ دین اللہ کے نبی کا
اور آپ کا مکہ سے ہجرت کرنے کا دین، اتنی تکلیفوں کا سامنا مکہ میں آپ کو کرنا پڑا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے، اور اللہ کا نبی نے حج تو سن ہجری 11 میں حجۃ الوداع کیا، لیکن آپ نے نبوت کے پہلے بھی حج کیے، نبوت کے بعد بھی حج کیے ملت ابراہیم پر، لیکن جو اللہ کے نبی پر جو حج فرض ہوا وہ تو سن ہجری 11 میں آپ نے حج کو ادا کیا۔ لیکن اس زمانے میں لوگ زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے، بڑے بڑے قبیلے حج کے میدان میں آتے تھے، اور اللہ کے نبی مینا میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کی بات کرتے تھے۔ پھر وہ جمرات عقبہ، بڑا شیطان، وہ آپ نے جگہ دیکھی ہوگی، وہاں ایک مسجد عقبہ بھی ہے، وہی وہ مدینہ منورہ کی صحابہ جو ہے، صحابہ کی ٹیم 21 صحابہ، وہی اللہ کے نبی کو وہ گھاٹی میں اندھیرے میں ملے تھے، اور آپ نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی تھی۔ آپ مدینہ منورہ میں دعوت مکہ سے پہنچی ہے، پھر مدینہ کے قافلے مکہ المکرمہ میں آئے ہیں، پھر میرے نبی کو یہاں سے لے گئے ہیں۔ ہمارا کام اپنی بلڈنگوں میں کرے، ہمارے بلڈنگ کے ہر آنے والا مسلمان مرد اور عورت نمازی کیسے بنے، نبی والی فکر کو لے کر کیسے جاوے، نبی والے غم کو لے کر کیسے جاوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مینا میں کام کر لگے ہیں، کام کرتے کرتے چونکہ مکہ والوں نے آپ کو بہت ستایا تھا، بہت تکلیفیں دی تھی، تو اللہ کے نبی ایک جگہ پر گئے، قبیلے والے کو کہا تم مجھے ٹھکانہ دو گے؟ اللہ کے نبی ٹھکانہ تلاش کر رہا ہے، میں یأوینی، مجھے کون ٹھکانہ دے گا، میں ینصرونی، کون میری نصرت کرے گا، تاکہ میں اللہ کا کام، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت میں امت تک، لوگوں تک پہنچا دوں۔ ایک قبیلہ تھا بنو عامر بن صعصعہ، اب اس کے پاس گئے، بہت سے قبیلے والوں نے آپ کو اپنے خیمے سے، جیسے لوگ بلڈنگوں سے نکالتے ہیں نا، اس زمانے میں خیمے تھے، خیموں سے نکالا۔ بنو عامر بن صعصعہ کے پاس گئے، پھر پوچھا تم مجھے ٹھکانہ دو گے، تمہارے قبیلے کی طاقت کیا ہے؟ تو ان قبیلے والوں نے کہا ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، ہماری آگ پر ہمارے پوچھے بغیر کوئی تاپتا بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے ٹھکانہ دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو ٹھکانہ دیتے ہیں، اپنے علاقے میں لے جائیں گے، لیکن ہم آپ کی بات کی ہم تصدیق بھی نہیں کرتے اور آپ کی بات کی تکذیب بھی نہیں کرتے، آپ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ انتظار میں تھے، یہ قبیلے والے، مکہ والے تو میری بات نہیں مانتے، یہ قبیلے والے تو میری بات مانیں گے اور مجھے لے جائیں گے، میں وہاں جا کر اللہ کے دین کی بات پہنچاؤں گا۔ اچانک بجلہ ابن قیس القشیری اس قبیلے کا سردار آیا، پوچھا من ہذا، یہ کون ہے تمہارے پاس بیٹھا ہے؟ تو قبیلے والوں نے کہا یہ یوں کہتے ہیں میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے یوں کہا کہ تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کے دین کی بات وہاں تک پہنچا دوں۔ کیا تم نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے یوں جواب دیا ہم آپ کی تصدیق بھی نہیں کرتے، ہم آپ کی تکذیب بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا، اللہ کے نبی کو فرمایا الحق بقومک، اپنے قوم کے ساتھ چلا جا۔ پھر اپنے قبیلے والوں کو یہ کہا اے حاجیو، تم اپنے اپنے قبیلے میں یہاں سے گھر پر جاؤ گے، تم مکہ سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر جاؤ گے۔ حدیث کے صراحت والے الفاظ ہے، اگر تم اس آدمی کو تم یہاں سے لے کر اپنے علاقے میں گئے تو تم مکہ کی سب سے بدترین چیز کو لے کر جاؤ گے، مکہ کی سب سے بدترین چیز میرے نبی کو کہی گئی۔ پھر الحق بقومک، جا یہاں سے، اگر میری قوم اگر تجھے پناہ نہ دیتی لقتلت شر قتلۃ، تو میں تجھے بری طرح قتل کر دیتا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اٹھنی پر بیٹھے اور بیٹھ کر مایوس ہو کر واپس جانے لگے، تو اس سردار نے اللہ کے نبی کی اٹھنی پر یوں کر کے کوچا مارا، اونٹنی بتکی، سرکار مدینہ زمین پر گر گئے اور آپ کے رخسار سے خون نکلنے لگا۔ یہ میرے نبی کی مکہ کی زندگی ہے۔ حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، آپ ہر خیمے میں جا کر لوگوں کے پاس پہنچتے تھے، ایک خیمے میں آپ گئے تو خیمے والوں نے باہر آ کر اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَنَ فِي وَجْهِهِ، میرے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ قرآن میں اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہے، انہوں نے 3 ترجمے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی عبادات کی وجہ سے اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اتنا مقام اللہ کی نگاہ میں ہمارے سرکار کا ہے، محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا، لیکن لوگوں کو دین پر لانے کے لیے آپ پر لوگوں نے تھوکا۔ آپ دوسرے خیمے میں گئے تو ان لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر گرد و غبار ڈالا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، پھر آپ آگے سے گئے تو لوگوں نے حضور کو گالیاں بولی، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ فجر کے بعد کا وقت سے ہم کتنی محنت مکہ میں آ کے کر رہے ہیں،
ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی بلڈنگ میں اور آپ کتنی فکر کر رہے ہیں. ہمارا عزیزہ میں کافی جگہوں پر ہمارا جانا ہوا, کسی کو حج کا بھی پتہ نہیں تھا. لوگ کہنے لگے مولوی صاحب تمہاری جماعت یہاں چلنے لگی, ساتھی چلنے لگے, ہمارا حج صحیح ہو گیا, ہماری کتنی عباداتیں ٹھیک ہو گئی. بھائیو بہت جگہ پر فکر کی ضرورت ہے. ہمارا تاریخ فرماتے ہیں اگر دنیا کی جہالت کو دیکھنا ہو تو حج میں دیکھ لو, آپ کو ساری جہالت نظر آئے گی. کوئی گرین لینڈ کے سامنے ہاتھ کر کے حجر اسود سمجھ کے بوسا دے رہا ہے, کوئی صفا مروا کے 14 چکر لگا رہا ہے, کوئی عمرہ طواف اور حلق کرا کے عمرہ کر رہا ہے, کوئی بال کٹائے بغیر احرام کی چادر کو کھول رہا ہے. عجیب عجیب حالات حاجیوں کے ہوتے میرے بھائیوں. ان کا حج صحیح کیسے ہو جائے؟ حج صحیح ہونے کے بعد ان کی زندگی میں حضور والی فکر کیسے آ جائے؟ حیات تک کہ اللہ کے نبی گھر پر پہنچے تو آپ کے چہرے پر تھوک بھی تھا, گرد و غبار بھی تھا, اور گالیاں سن سن کے آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا. جب گھر پر پہنچے تو آپ کی بیٹی زینب نے حضور کا, زینب سب سے بڑی بیٹی ہے, اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اور پیالے میں پانی کو لے کر آئی. فاقبلت جاریہ بعص من ماء, پیالے میں پانی کو لے کر حضور کے چہرے کو دھونے لگی, اور چہرہ دھوتے دھوتے زینب کی آنکھیں ڈب ڈبا اٹھی, رو پڑی. حضور نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو آپ بھی رو پڑے, اور آپ نے کہا لا تبکی یا زینب, میری بیٹی تو مت رو, لا تخشى على ابیک الخیر, پروردگار عالم تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. یہ میرے نبی کی 13 سال کی زندگی مکہ میں بڑی تکلیفوں میں گزری ہے, لیکن اللہ نے وہ دین دکھایا. آپ جب مدینہ منورہ پہنچے گئے, پھر مدینہ کے صحابہ انصار اور آڑے وقت میں مدینہ والوں نے ساتھ دیا ہے. ابھی ہم کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ جانے والے ہیں. مکہ المکرمہ میں ہمارا قیام صحیح ہو, ہماری مستورات کو پردہ کراوے. یہ پردے کی آیت یہاں نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. یہاں بے پردہ ہماری عورت گھوم نہیں سکتی, ہم کسی غیر محرم سے ہماری عورتیں بات نہیں کر سکتی. کھانے کے وقت بہت احتیاط کرے, غیر محرم کی نظر ہماری عورت پر نہ پڑے, ہماری عورت کی نظر غیر محرم پر نہ پڑے. مستورات کو بہت ذمہ داری, جتنا ہو سکے اپنا وقت بیت اللہ میں گزارے یا اپنے گھر کی دیوار میں, اپنے ہوٹل کے روم میں گزارے. ادھر ادھر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے. نیکی کرنے ہم آئے ہیں, ہم گناہ کرنے نہیں آئے. اور بار بار اللہ سے توبہ استغفار کرے. استغفار نیکی کے بعد ہوتا ہے, اور گناہ اور توبہ گناہ کے بعد ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم اس ساری محنت کر کے پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے گئے. بھائی ہم تمام کو مدینہ منورہ جانا ہے. جب میرا نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ مکہ چھوڑتے وقت رو رہے تھے, اور آپ بیت اللہ میں آپ نے طواف کیا ہے, اور آپ نے طواف وداع کیا ہے. علماء نے طواف وداع تو آپ نے حج کے موقع پر کیا ہے, لیکن آپ جس وقت بیت اللہ کو چھوڑ رہے تھے آپ نے فرمایا مکہ تو کتنا محترم شہر ہے, اگر میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا, کبھی نہ چھوڑتا. سرکار مدینہ کی زندگی پیدا بھی ہوئی, نبوت ملی یا نکاح ہوا, 4 بچے یہاں پیدا ہوئی, آپ یہاں سے مدینہ منورہ گئے ہیں. اور مدینہ میں جو آپ کا استقبال ہوا ہے, جب مدینہ منورہ کے صحابہ جب آئے تھے مینا کی گھاٹی میں اور آپ سے بیعت کر رہے تھے, تو عباس بن مرداس نے یوں کہا آپ ان سے بیعت تو کرتے ہو اور ان کو مدینہ منورہ کی دعوت دیتے ہو, لیکن معلوم ہے کیا انجام ہوگا؟ پورا عرب مخالف بن جائے گا, مکہ کی مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی. تو کہا اور ابھی چھوڑنا تو ابھی چھوڑ لو, ورنہ بعد میں چھوڑو گے تو آپ کو تکلیف پڑے گی. تو کہا یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں عباس بن مرداس. آپ نے کہا بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی, اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی. پھر مدینہ کے صحابہ نے کہا ساری تکلیفیں جنت کے سامنے کچھ نہیں ہے. پھر آپ مدینہ منورہ اونٹنے پر بیٹھے گئے, وہ لمبا واقعہ ہے. اور مدینہ منورہ میں آپ کا جو استقبال ہوا ہے اور آپ کی اونٹنی پر بیٹھے گئے, اور تمام بڑے بڑے سردار بنو عبد الاشہل, بنو اوس, بنو خزرج, یا رسول اللہ ہمارے گھر پر آپ کی مہمانی, آپ ہمارے گھر کے مہمان بنیں گے. آپ نے کہا دعوہا فإنہا مامورا, ارے اٹھنی کی نکیل چھوڑ دو, اٹھنی جہاں بیٹھے گی وہاں کا میں کیا بنوں گا؟ مہمان بنوں گا. ہر ایک کے گھر میں قسمت ہے کہ میرے گھر میں حضور آوے, جس کے گھر میں حضور آوے اس کے گھر کے تو برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. پھر مدینہ کے صحابہ نے آڑے وقت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. چاروں طرف رشتہ دار بھی حضور کو ساتھ دینے والے نہیں تھے, اس لیے مدینہ منورہ کے صحابہ کو انصار کہا گیا. اور آپ نے کہا انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے. کتنے بجے؟ 5 منٹ ہے اذان میں. اچھا, آپ نے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک درخت پر چلیں گے اور انصار مدینہ ایک راستے پر چلیں گے تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا. آپ نے انصار کے فضائل سنائے. بھائی مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے.
مدینہ جانے کے پہلے ہمارے دل میں حضور کی محبت ہو. جس وقت ہم کو مدینہ منورہ جانا ہو ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا شوق. نیت کیا ہو؟ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے جانا ہے. مجھے حضور کی زیارت کرنے جانا ہے، قبر کی نہیں، حضور کی، کیونکہ حضور تو قبر میں زندہ ہے. حضور تو قبر میں زندہ ہے. میں دور سے اللہ کے نبی کی محبت میں تڑپتا تھا، اب تو میں حضور کی قبر کے پاس جا رہا ہوں. اور میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت دی وہ قیامت میں میرا پڑوسی بنے گا، میں اس کی سفارش کروں گا. بہت سارے فضائل سنائے. درود شریف پڑھتے پڑھتے مدینہ پہنچے. جیسے مدینہ منورہ کے فیصل نظر آوے اور دعا پڑھے اللہم ھذا حرم نبی کا، یا اللہ تیرا نبی کا حرم آ گیا. فاجعلہ لی وقایۃ من النار امان من العذاب سوء الحساب، یا اللہ تیرے نبی کے حرم کی برکت سے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائیو، میرا حساب آسان فرما دیجیو. پھر جیسے کہ آپ مدینہ منورہ میں انٹر ہو، آپ کو جتنی وہاں نمازیں پڑھنی ہے وقت کم ہے، اپنی بلڈنگ میں جانے کے بعد یہاں سے اچھے کپڑے پہن کے یہاں سے جاوے، خوشبو لگا کر جاوے. مدینہ میں انٹر ہونے کے بعد ہمارا پہلا کام مسجد نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں جاوے، بڑے ادب کے ساتھ جاوے. اور وہاں جانے کے بعد ریاض الجنہ کے جو مسائل ہے اس اعتبار سے آپ کو ریاض الجنہ میں جانا ہے. اور نماز پڑھ کے ہو سکے پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے روزے پر جانے کے پہلے کم سے کم 70 مرتبہ درود شریف پڑھے. یا ہم درود شریف وہاں پہنچاتے تھے، فرشتے پہنچاتے تھے، تو اللہ کے نبی کے سامنے درود شریف پڑھنا ہے. پھر وہاں جانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد نماز کا وقت، نماز کے وقت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے روزے پر جانا ہے بڑے ادب کے ساتھ، گناہوں سے ڈرتے ہوئے. ہر جمعرات کو پیر کو حضور کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے روزے پر جاوے، دل میں ڈر بھی ہو، حضور کی محبت بھی ہو. وہاں جا کر جالیوں کو ادھر ادھر نہ دیکھے، بڑی درمیانی آواز کے ساتھ میرے نبی کو سلام کرے. اللہ کے نبی کا چہرہ ہماری طرف ہوگا، اپنے امتی کو پہچانتے ہوں گے، اپنی سلام کا جواب دیں گے. بعض علماء نے حضرت سید فضل سکات میں ہزاروں واقعات لکھے ہیں کہ سلام کا جب سلام کیا میرے نبی نے سلام کا جواب دیا اور اللہ والوں نے اپنے کانوں سے سلام کا جواب سنا اور بہت اطمینان کے ساتھ السلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اطمینان سے اللہ کے نبی کے روزے پر سلام پڑھے. سلام پڑھ کے ادھر ادھر دیکھے نہیں، کبھی تصویر نہ لے اللہ کی قسم، ورنہ خطرہ ہے زمین پھٹے کہ ہم دسرے کا. تو میرے نبی کی دعائیں ہیں. پھر صدیق اکبر کے روزے کے پاس جاوے اور وہ السلام علیک یا بالمؤمنین ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آج حضرت عمر فاروق کا روزہ ہے. دونوں اللہ کے نبی کے خسر ہیں اور دونوں خلفائے راشدین ہیں. السلام علیکم یا بالمؤمنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ. ان تینوں کو سلام پڑھے. اور چوتھی قبر جو خالی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. ان تینوں کو سلام پڑھنے کے بعد کہیں کونے میں جگہ مل جاوے، پھر اللہ کے نبی کو سلام کے پڑھنے کے بعد اللہ سے درخواست کرے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.